تبارک و تعالیٰ نے پورا پیکج دیا ہے، نجات کا پورا منہج بتایا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے، عذاب سے بچے، کامیابی اس کے قدم چومے، تو وہ اس سورت کو اچھی طرح سمجھ لے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورۃ الکہف کی اس آخری آیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ بے شک بات یہ ہے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے قیامت والے دن اپنے رب سے ملنا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ زندہ کرے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے عمل، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ تو عقیدہ توحید کی سلامتی کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یہ ماننا کہ اللہ اکیلا ہے، وہی الہ ہے، وہ داتا اور دستگیر ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، غوث الاعظم ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، اس کو ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بندے اب تو اعمال کر، میں تمہارے اعمال کا صلہ دوں گا، اب عمل کی قیمت لگے گی۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو عمل کی وہ قیمت نہیں لگے گی جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید یہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عملی زندگی یہ مومن کا شیوا ہے۔ مومن ہمہ وقت عمل کے اندر مصروف رہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ جانچے تمہیں، پرکھے، تمہاری آزمائش کرے، ایکم، کون ہے تم میں، احسن عملا، زیادہ اچھے عمل کرنے والا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے گا، جو خسارے سے یقیناً بچیں گے، ان کی خاص خاص صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بھی بیان کی ہے جو آج ہمارا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ سورۃ العصر بظاہر چھوٹی سی
مختصر سی 3 آیتوں پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا پیکج دیا ہے، نجات کا پورا منہج بتایا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے، عذاب سے بچے، کامیابی اس کے قدم چومے، تو وہ اس صورت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ ڈر جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان تو ہیں نا، اور اللہ قسم اٹھا کر یہ فرما رہا ہے۔ والعصر، قسم بھی اٹھائی، پھر انا کہہ کر مزید تاکید کی، پھر لام تاکید کا، تاکید در تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کریں، جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کریں۔ یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ایمان، عمل صالح، حق بیان کرنا، اور تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نجات پانے والے۔ یہ صفات جس میں نہیں ہوں گی وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ان صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے، اس کی نجات مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت کے لیے قرآن میں ایک صورت بھی آ جاتی تو کافی ہے، اس میں ایسی بہترین اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینی ہے، تو جنت والوں کے لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ یقیناً ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنات باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، ان باغات میں جب ان کو ان باغات میں سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو اسے دیکھ کر کہیں گے قالوا هذا رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ان کو دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان جنتوں میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت پر غور کریں، یہ جنت کی بشارت کن کے لیے ہے؟ دو باتیں بتائی، آمنو، ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ بس ایک دو باتیں آپ نے کر لی اور آپ پکے ٹکے جنتی ہو گئے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ عمل شروع ہو جاتا ہے، مسلسل عمل ہے،
اور ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ یہ ہر روز عمل کرتا ہے، ہر رات عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان نکل جاتی ہے اور یہ عمل کرتا کرتا دنیا سے جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے کتنے اعمال بتائے۔ سورۃ الکہف 16ویں پارے میں قرآن مجید کی یہ 18ویں سورت، اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے باسیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے بطور مہمانی جنت الفردوس ہے۔ یہ جنت الفردوس میں کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، رہیں گے اس میں۔ الفردوس وہ جنت جس میں ہر قسم کا پھل ہو، جس میں ہر قسم کے فروٹ دستیاب ہو، نعمتوں کا نعمت کدہ جنت الفردوس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اس کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ یاد رکھنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حیثیت اور اپنے عمل کی حیثیت سے نہیں مانگتے، بلکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق۔ اللہ ہم تو مانگتے ہیں، تیرے فقیر ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، تو عطا کرنے والا ہے، تو اللہ سے اچھی چیز مانگو، بہترین چیز مانگو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی۔ لا یبغون عنہا، یہ جو ہے اس جنت میں جانے کے بعد کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ اگلی آیت تو یہی بتاتی کہ جب اس جنت الفردوس میں یہ داخل ہو جائیں گے تو یہ یہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، صرف ایک مرتبہ ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے کہ کچھ جنت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شہداء ہیں، وہ شہداء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے سونے کے قندیلوں میں، سونے کے گھروں میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ وہ جنت دیکھ کر بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم تیرے دشمنوں سے، مشرکوں سے، کفار سے دوبارہ ٹکرا کر جہاد کر کے پھر شہید ہو کے آئے۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کو دوبارہ دنیا میں واپس نہیں بھیجتے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو دوبارہ دنیا میں واپس نہیں بھیجتے۔ اور جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کو شہیدوں کی روحیں آتی ہیں۔ تو بھئی تمہاری مانے یا اللہ کی مانے؟ تمہارے فرقے کو مانے، تمہارے مسلک کو مانے، یا رب کے قرآن کو مانے؟ فیصلہ خود کر لو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا قبول کر کے تم مومن اور مسلم بنے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کس کے لیے ہے؟ پھر دو باتیں کی، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ گناہگار سے گناہگار انسان، بڑے سے بڑا پاپ کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، بے حیائی کا مرتکب، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، اور انسانوں کو قتل کرنے والا، بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، اگر اس کو اللہ کی رضا چاہیے تو کیا وہ ان اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ اگر راضی کرنا چاہے، جی ہاں بالکل راضی کر سکتا ہے۔ دیکھو سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان ظالموں کا ظلم ذکر کیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو آگ کے اندر جھونکا تھا، زندہ مسلمانوں کو جلایا تھا۔ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بیان کرتے ہوئے ان کو پھر بھی توبے کی دعوت دی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو اور مومنات کو ایذائیں دی، سزائیں دی، جلایا، ان کو زندہ جلایا، فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تو ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ ثم لم یتوبوا کہہ کر ان کے لیے بھی گنجائش چھوڑ دی کہ تم نے اتنا بڑا ظلم بھی کر دیا کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو اب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، وہ اللہ ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کری اور اسی طرح مر کر ہمارے پاس آ گئے، اتنا بڑا ظلم کیا، تو ان کے لیے پھر جہنم کی سزا ہے اور بہت جلانے والا عذاب ہے۔ مومنوں کو جلایا تھا نا تم نے، تو آج جلتے رہو جہنم میں۔ تو بڑے سے بڑا گناہگار انسان، ایک رکعت نہیں پڑھی کبھی، ایک سگریٹ ابھی ختم نہیں، دوسری ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ سلگانے والا، کبھی اس میں چرس بھر رہا ہے، کبھی اس میں کچھ کر رہا ہے، ہر طرح کا پاپ، ہر طرح کا گناہ کیا ہے۔ کیا وہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے تو کیا وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے، اللہ کی لاریب کتاب نے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں لغفار، بہت زیادہ بخشنے والا ہو، غفار، اللہ اکبر۔ کس کو معاف کرنے والا ہوں؟ لمن تابا، پہلی چیز جو توبہ کر لے، وآمنا، اور مان لے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل شروع کر دے، ثم اہتدی، پھر اس پہ ہمیشہ کاربند رہے، قائم رہے، اپنی توبہ کو توڑے نہ، اسی پر مرے، ثم اہتدی، پھر اسی پر قائم رہے۔ کتنی باتیں بتائی، یہ نہیں کہ الٹے دھاگے کے ساتھ کنویں میں لٹکنا ہے، یہ نہیں کہ جنگلوں میں بھوکے پیاسے جو ہے چلے کاٹنے ہیں، نہیں بھائی، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، جتنی جلدی اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن کوئی راضی تو کرے اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہونے والا ہے، اتنا خوش ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی خطاؤں کو پھر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اور تمہیں یہ خیال ہوگا کہ مجھے تو 50 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، مجھے تو 60 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، میرے تو بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے تو ہمیشہ اپنے رب کو ناراض ہی کیا ہے، تو اب توبے کا کیا فائدہ؟ اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں میرے بھائی، اگر تو 60-70 سال بھی گناہ کر کے آیا ہے، تجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ میں خطا کار ہوں، تو یہ بھی ساتھ یاد رکھنا کہ تو خطا کار ہے اور وہ رب غفار ہے۔ تو اب جو آنسو بہائے گا وہ راضی ہو جائے گا، وہ 70 سال کے تیرے گناہ تو اسے پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبے پر، اس ایمان پر، عمل صالح پر، اس پر استقامت پر جو انعام عطا فرمائے گا، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، بندے کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دے گا۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہو، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے موضوع سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ یہ جن کو اللہ معاف کرے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں مہمان بنا کے رکھے گا، اور یہ 3 دن کا مہمان نہیں ہے، آپ مہمان سے یہ سمجھے کہ مہمانی ختم ہو جائے گی پھر واپس آئیں گے، نہیں، وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے خالدین فیہا ابدا،
اللہ اکبر، ہمیشہ وہاں رہیں گے اور مہمان بن کے رہیں گے، کمانا نہیں پڑے گا، پکانا نہیں پڑے گا، دھونا نہیں پڑے گا، مہمانوں کی طرح رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ رب کی مہمانی ہے، یہ نہیں کہ تمہارا مہمان آیا تو آتے کے ساتھ ہی اس کی خبر لی، یار کم از کم فون ہی کر کے آ جاتے۔ یعنی یہ اس کا انداز ہے اخلاق کا، کہ بجائے یہ کہ مہمان کو ویلکم کرے، مہمان کو دیکھ کر خوش ہو، وہ پہلے ہی جناب حساب کتاب کر کے بیٹھا ہے، یار فون ہی کر کے آ جاتے یار، اگر میں گھر نہ ہوتا تو پھر پریشان ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے، کتنا بخیل ہے، کتنا کنجوس ہے۔ مہمان کو ایک چائے کا کپ دیتے ہوئے بھی اس کا دل دہلتا ہے، کھانا تو بات کی بات ہے، پھر رات ٹہرانا تو اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے۔ اللہ کی قسم ہے، جس طرح نماز پڑھنے میں ثواب ہے نا، اپنے مہمان کی عزت کرنے میں اللہ نے اسی طرح اجر رکھا ہے۔ جس طرح نفل پڑھنے میں ثواب ہے، اسی طرح مہمان کی عزت کرنے میں بھی اجر ہے، بلکہ اس کو تو ایمان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحابہ بڑے مہمان نواز تھے، عربوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بڑی اچھی صفت عطا کی تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جنتیں مومنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، موت بھی نہیں آئے گی، نہ نکالے جائیں گے، نہ خود وہاں سے نکلنا چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اس جنت میں پھر آ گئے تو پھر اب کہیں اور جانے کو دل نہیں کرتا، بس یہاں آ گئے، بس یہیں خوش ہیں، اسی پر راضی ہیں۔ تو بھائی یہ ساری نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا کن کے لیے ہے؟ یہ پریکٹیکل لائف گزارنے والوں کے لیے ہے۔ کس چیز کا پریکٹیکل کرتے ہیں؟ صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل لائف۔ پریکٹیکل لائف مینز عملی زندگی۔ کیسے عمل؟ خالی خولی عمل نہیں، اچھے عمل۔ اور عمل کب اچھے ہوتے ہیں؟ عمل بھائیوں اچھے ہوتے ہیں جو سنت کے سانچے میں ڈل جائے۔ میں یہ فلاں وظیفہ کرتا ہوں، بھائی آپ یہ فلاں وظیفہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مجھے فلاں مولوی صاحب نے بتایا، تو اس پر کوئی دلیل ہے قرآن حدیث کی؟ یار یہ تو مجھے نہیں پتا، اچھا چلو تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کی تو پتہ چلا وہ مولوی صاحب کا اپنا کوئی تجربہ ہے۔ یہ فلاں عمل، یہ فلاں نے کہا تھا، فلاں عطاری صاحب نے کہا تھا، فلاں قادری صاحب نے کہا تھا، فلاں بزرگ صاحب نے کہا تھا، فلاں سلسلے کے حضرت نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کا عمل کسی حضرت کا بیان ہوا ہو سکتا ہے، کسی فرقے کا بتایا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، چوٹ نہیں کر رہا کسی پر، جانا ہے ہم سب نے اللہ کی جنت میں، اور جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو عمل مانگتا ہے اس کا نام قرآن نے بتایا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل۔ اور اچھے عمل اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک اس کائنات کے سب سے اچھے انسان نے اس کو اچھا نہ قرار دیا۔ میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عمل پرکھو قرآن اور حدیث پر۔ بظاہر اچھا عمل ہے، سنت کے خلاف ہے، بظاہر کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ صالح عربی زبان میں اس پرزے کو کہتے ہیں، اس پارٹ کو کہتے ہیں کہ جو مشین میں اگر فٹ کر دیا جائے تو مشین کام شروع کر دے۔ آپ کی سلائی مشین ہے، واشنگ مشین ہے، کوئی بھی مشین ہے، اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، چیک کروایا، ایک پارٹ نکل آئے، بھئی یہ چیز خراب ہے، بھئی جا کے یہ لے آؤ۔ لینے گئے، پارٹ لانے کے بعد استاد کو دیے ہوئے میں لے آیا، وہ دیکھتے ہی کہے گا یہ تو اس میں نہیں چلے گا۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔
اللہ نے ہم سے عمل مانگا ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیج چکا ہوں، ان کو دیکھ کر عمل کرو، ان سے سیکھو، ان کو میں نے جو وحی کی ہے وہ وحی سیکھو، وہ یاد کرو، اس میں عمل تلاش کرو۔ جس نے عمل کیا اور وہ اللہ کے پاس عمل چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا یہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو اللہ اسے قبول کر لے گا، اور اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا۔ یہ تو میری اپنی بات تھی نا، مثال سے سمجھانے کے لیے۔ اب حدیث سنو، مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہماری اجازت نہ ہو، فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے؟ رد ہے۔ رد، کبھی آپ نے سنا ہے ردی کی ٹوکری؟ ایک رسالہ ہے، اخبار ہے، میگزین ہے، آپ وہ اخبار پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، آپ کا دل چاہا میں بھی ایک مضمون لکھوں، آپ نے کسی بھی ٹاپک پر ایک مضمون لکھا، مضمون بھیج دیا اور اگلے شمارے میں آپ نے دیکھا تو نہیں ملا، تو آپ نے سوچا کہ شاید اس سے اگلے شمارے میں آ جائے گا، کسی شمارے میں آ ہی نہیں رہا، تو آپ نے پھر ایک خط لکھا کہ میں نے فلاں عنوان پر فلاں تاریخ کو مضمون لکھا تھا، وہ آپ نے چھاپا نہیں، تو ایڈیٹر کیا کہتا ہے آگے سے؟ آپ کا مضمون ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا، تو وہ مضمون کہاں گیا؟ وہ گیا ردی کی ٹوکری میں۔ آپ نے عمل کیا، ثواب کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ کے سامنے گئے تو ادھر سے دھکے پڑے، فرشتوں نے دھکے دی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ الفاظ تو میرے نے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب حدیث سے سنو، مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں حوض کوثر پر ہوں گا اور آسمان کے ستاروں کے مانند آب خورے ہوں گے، اور کوثر کے حوض سے میں جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلاؤں گا۔ کوثر کا جام کس کو نصیب ہوگا اور کون اس سے محروم ہوگا؟ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، فرشتے ان کو دھکے دیں گے، ہٹائیں گے ان کو وہاں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت ہے آنے دو، میری امت ہے آنے دو۔ اعضائے وضو کا اثر یہ پہچان ہے اس امت کے افراد کی، میری امت ہے آنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین بدل دیا تھا۔ نبی علیہ السلام قیامت والے دن روز محشر یہ فرمائیں گے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، نہ میں اس لائق ہوں، نہ میں یہ جرت کر سکتا ہوں کہ اپنی طرف سے آپ علیہ السلام پر کوئی بات کروں۔ فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دیا جائے ان کو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو عمل بھائیوں صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ سنت کے موافق ہو،